تو ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ جو ہے مکمل طور پہ غائب ہے، وہ ملاقات کرتے ہیں لیکن اپنے مخصوص لوگوں سے جو واقعی ان کو دل سے پکار رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال دی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قطب نما جو جس کے اندر ایک نڈل ہوتی ہے، اور وہ نڈل جو ہے نارتھ پول ساؤتھ پول کے حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کرتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو نارتھ پول کی جو نڈل ہے وہ سرا ہے، وہ زمین کے اندر جو موجود مقناطیس ہے اس کے نارتھ پول سے مطابقت رکھتا ہے، کورسپونڈ کرتا ہے۔ اور اسی طرح قطب نما کی جو ساؤتھ سائڈ کی نڈل ہے وہ زمین کے اندر موجود مقناطیس کے ساؤتھ پول کی طرف مطابقت رکھتی ہے یا کورسپونڈ کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری ملاقات امام سے اسی وقت ہوگی کہ جب امام کے اندر موجود خصوصیات جزوی طور پہ ہمارے اندر آئیں گی۔ مثلا امام گریا کرتے ہیں کربلا پہ، ہم گریا کریں۔ مثلا امام جو ہے وہ مظلوم کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، ہم بھی تیار رہیں۔ اس طرح امام جو ہے واجبات کی ادائیگی محرمات سے پرہیز کرتے ہیں، ہم بھی کریں۔ تو جب یہ چیزیں ہم کر لیں گے تو خود بخود ہماری طبیعت، ہماری روح اس قطب نما کی نڈل کی طرح ہو جائے گی کہ جو زمین میں موجود مقناطیس جو ہزاروں لاکھوں میل دور ہے لیکن پھر بھی اس کے نارتھ پول اور ساؤتھ پول سے مکمل طور پہ ہم آہنگی اور مطابقت رکھتی ہیں۔ تو یہ سب سے اہم وجہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کریں جو امام چاہتے ہیں۔ اگر وہ خصوصیات پیدا ہو گئی تو خود ہماری امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ اگر ایک سگنیفیکنٹ نمبر، قابل قدر تعداد لوگوں کی ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس میں یہ خصوصیات موجود ہیں، پھر امام کو بھی صبر نہیں آئے گا اور وہ پھر بے صبری سے امام ظہور کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم تمام جو ہے وہ ظہور کے لیے ان کی نصرت کریں گے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔